بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ٹاپک آج ہم دیکھیں گے اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس اینڈ ممبر فنکشنز. تو جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہمارے کلاس میں دو طرح کے ممبرز ہوتے ہیں, ڈیٹا ہو سکتا ہے یا پھر فنکشنز. تو اگر دونوں جو ڈیٹا ہے یا فنکشن ہے اگر وہ اسٹیٹک ہوگا تو اس کی کیا پراپرٹیز ہوں گی اور کس طرح سے کس پرپز سے ہم اس کو یوز کریں گے یہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اسٹیٹک ڈیٹا ممبر آر کلاس ممبرز دیٹ آر ڈکلیئرڈ یوزنگ اسٹیٹک کی ورڈ. تو ڈیٹا ممبر کو اسٹیٹک بنانے کے لیے اسٹیٹک کی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اس میں کوئی بھی اس کا لیٹر کیپٹل نہیں ہے, اسمال لیٹرز ہیں سارے. سی لینگویج سی پلس پلس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کیس سینسٹیو ہے. سنٹیکس اس کا کیا ہے, سب سے پہلے اسٹیٹک کی ورڈ آتا ہے, پھر ڈیٹا ٹائپ کوئی بھی ویلڈ جو آپ کی انٹ بائٹ شارٹ اور چار وغیرہ کچھ بھی کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ آ سکتی ہے. اس کے بعد آپ کا ممبر نیم جو آپ کا آئیڈینٹیفائر ہے ویریبل کا جو نام ہے. اسٹیٹک ممبر ہیز فالوئنگ اسپیشل کریکٹرسٹکس. اب اگر کسی ممبر کو ہم اسٹیٹک ویریبل ڈیٹا ممبر ڈکلیئر کریں تو اس میں کیا کیا پراپرٹیز ہیں. فرسٹ, it is initialized to 0 when the first object of its class is created if no other initialization is permitted or made. اگر اس کو انیشلائز نہیں کیا گیا ہوگا تو جب آبجیکٹ کی پہلی کاپی بنے گی تو اسٹیٹک جو ڈیٹا ممبر ہے وہ 0 کے ساتھ انیشلائز ہو جائے گا, اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی. It is visible only within the class but its lifetime is the entire program. اب ایک پروگرام میں نمبر آف کلاسز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ کلاس ہوگی, کلاس میں مطلب وہ ویزیبل ہوگا, لیکن اس کا جو لائف ٹائم ہے جو اس کا جب وہ ڈسکارڈ ہوگا ڈسٹرائے ہوگا وہ اس کا پورا پروگرام کی لائف ٹائم تک چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. کلاس ایک دفعہ اس کا آبجیکٹ بنا, بعد میں اس کا رول فنش ہو گیا تو تب ہمارا اسٹیٹک ممبر ڈسکارڈ نہیں ہوتا. جب پروگرام ہمارا کلوز ہوگا بند ہوگا میموری سے, اس کے باقی ویریبلز مطلب وہ اریز ہوں گے, اسی وقت یہ ڈسکارڈ ہوگا. Only one copy of that member is created for the entire class and shared by all the objects of that class no matter how many objects are created. اب ایک اگر کلاس ہو تو اس کے ہم ہنڈریڈز آف آبجیکٹس بنا سکتے ہیں, اور ہر جو آبجیکٹ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں, کلاس کا جو آبجیکٹ بنایا جاتا ہے اس کے ڈیٹا ممبرز جو ہیں ہر آبجیکٹ کے سیپریٹلی کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ایک کلاس میں یو کین سے کہ 5 اگر ڈیٹا ممبر تھے تو ہم نے 10 اگر اس کلاس کے آبجیکٹ بنائے تو ہر ایک کاپی کے اگینسٹ 5 ویریبلس ڈیٹا ممبرس وہ میموری میں اسپیس کنزیوم کریں گے, 10 into 5 50. لیکن جو اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ہے اس کی صرف سنگل کاپی ہوتی ہے, اور وہ سنگل کاپی سارے کے سارے آبجیکٹ وہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھیں اس ڈائیگرام سے آپ کو کلیئرلی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ہے, نام اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آبجیکٹ کاؤنٹ, اس کی جو بھی ویلیو ہے اسٹیٹک ویریبل آبجیکٹ کاؤنٹ آف کلاس کیوب کامن ٹو آل 3 آبجیکٹس. تو یہاں پر یہ کیوب C1 کیوب ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہے C1, ایک C2 اور C3, لیکن اس کا جو اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ہے وہ سارے کامنلی اسی کو یوز کریں گے. باقی تمام جو ویریبلز ہیں وہ ہر آبجیکٹ کے اپنے ہوں گے. فردر if you are calling a static data member within a member function should be declared as static. What does it mean? کہ جو static member function ہے, جو functions ہیں کلاس کے, وہ static data member کو اگر کال کریں تو ہمارا فنکشن بھی اسٹیٹک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. A static member function can access the static data member. صرف اسٹیٹک ممبر فنکشن ہی اسٹیٹک ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. As you can see in this program,
ابھی اس پروگرام میں آپ دیکھیں یہ ایک کلاس ہے, کلاس کا نیم ڈیمو ہے, ایک پرائیویٹ ڈاٹا ممبر ہے وچ از اسٹیٹک, ٹھیک ہے جی, اور انٹ ٹائپ کا ڈاٹا ممبر ہے, ایکس اس کا نیم ہے. ایک تو یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اسٹیٹک ڈاٹا ممبر کو ہم کلاس کے اسکوپ کے باہر انیشلائز کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کلاس کے اسکوپ میں ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, انیشلائز نہیں کیا. انیشلائز ہم کہاں پہ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ کلاس کا اسکوپ یہاں پہ فنش ہو گیا, کلاس فنش ہو گئی. یہ دیکھیں کلاس کا ہم نے نیم لکھا, اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یوز کیا اور اسٹیٹک ویریبل اور اس کو انیشلائز کر دیا, ڈیفائن کر دیا, ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد یہ پبلک آپ کا ایک اسکوپ اسٹارٹ ہوتا ہے کلاس میں, اور یہاں پر ایک فنکشن بنایا جا رہا ہے دیٹ از فن فنکشن, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ٹائپ ہے یہ اسٹیٹک ٹائپ کا فنکشن ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, ویلیو آف ایکس اور ایکس کو پرنٹ کروایا جا رہا ہے, سی آؤٹ کروایا جا رہا ہے. اب مین آپ فنکشن میں آ جائیں, یہاں پہ جو ہماری کلاس تھی ڈیمو, اس کلاس کا ایک آبجیکٹ بنایا اور آبجیکٹ کا نام کیا رکھا, ایکس. کال کیا ایکس ڈاٹ فن کو, ٹھیک ہے جی. اب جب یہ ایکس ڈاٹ فن فنکشن کال ہوگا تو یہاں پر اس نے جو ہماری کلاس کا اسٹیٹک ڈاٹا ممبر ہے اس کو ایکسیس کیا ہوا ہے. ابھی جو پریویس ہم نے پوائنٹ دیکھا تھا کہ جو اسٹیٹک فنکشن ہے وہ ہی اسٹیٹک ڈاٹا ممبر کو ایکسیس کرے گا, ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اسٹیٹک میتھڈ عام طور پہ انسٹنس ویریبلس کو ایکسیس نہیں کرتے, اور جو انسٹنس ویریبل ہیں وہ اسٹیٹک کو نارملی ایکسیس نہیں کرتے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ از اسٹیٹک ممبرز آر انیشلائزڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس بائی یوزنگ دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر. یہ ہم نے ابھی پریکٹیکلی پروگرام میں بھی دیکھ لیا کہ جو اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ہے وہ یوز کرتے ہوئے ہم کلاس کے اسکوپ کے باہر اسٹیٹک ڈاٹا ممبر کو انیشلائز کرتے ہیں. ٹو آئیڈینٹیفائی وچ کلاس اٹ بلانگس ٹو, تو ظاہری بات ہے ہمیں یہ بتانا پڑے گا. اسکوپ ریزولوشن آپریٹر استعمال کرنے کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو کوئی بھی ممبر فنکشن ہے یا ممبر ویریبل ہے, ڈاٹا ممبر ہے, تو وہ کس کلاس کے ساتھ بلانگ کرتا ہے. اس لیے ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر سے پہلے کلاس کا نام لکھتے ہیں. اگین آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیمو, یہ ڈیمو کیا ہے, کلاس کا نیم ہے. کلاس کے نیم کے بعد اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یوز کیا گیا which indicates this variable x belongs to class demo. جیسے یہاں پر یہ اس کا سنٹیکس بھی دے دیا, ڈیٹا ٹائپ پہلے آئے گی, پھر کلاس کا نیم آئے گا وٹس ایور جو بھی اس کا ہوگا نام, پھر اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ہے, پھر ویریبل کا نام ہے ممبر نیم, اور پھر اس کی ویلیو. اب یہ ایک اور پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر یہ کلاس کیوب ہے اور یہ پرائیویٹ اسکوپ میں ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا سائڈ کے نام سے. ناؤ اٹ از نارمل ویریبل, اٹ از نارمل ڈاٹا ممبر, اٹ از ناٹ اسٹیٹک. پھر ایک پبلک اسکوپ اسٹارٹ کیا, یہاں پہ ایک اسٹیٹک ڈاٹا ممبر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ٹائپ اس کی انٹ ہوگی اور نام ہے آبجیکٹ کاؤنٹ. اگین وہ سارے فیچرز اس کے جو پراپرٹیز ہیں وہ ریکال کریں آپ. اس کو ہم نے کلاس کے اسکوپ کے باہر انیشلائز کرنا ہے, اور اس کو ڈاٹا ممبر کو جو اسٹیٹک ہے اس کو اسٹیٹک فنکشن ہی کال کرے گا. اب دیکھیں پھر یہ ایک کنسٹرکٹر آ گیا کیوب کے نام سے, چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کنسٹرکٹر از اے اسپیشل فنکشن وچ ہیز دا سیم نیم آف کلاس. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, کنسٹرکٹر میں صرف اور صرف جو ہمارا اسٹیٹک ڈاٹا ممبر ہے اس کو ہم انکریمنٹ کروا رہے ہیں, اس میں ایک کا انکریمنٹ کروا رہے ہیں. اور یہاں پہ کنسٹرکٹر ہمارا فنش ہو گیا. اور نیکسٹ چلیں, یہ کلاس کا اس کی باؤنڈری کلاس کا اسکوپ فنش ہوا, اور ہم نے جو ہمارا آبجیکٹ کاؤنٹ فنکشن ممبر ڈاٹا ممبر تھا اس کو ہم 0 سے انیشلائز کروا رہے ہیں. ناؤ نیکسٹ دیکھیں, مین فنکشن میں ہم نے کیوب کا ایک آبجیکٹ بنا دیا C1, ٹھیک ہے جی. ناؤ سی آؤٹ ٹوٹل آبجیکٹس کیوب,
یہ اسکوپ ریزولوشن آپریٹر ڈائریکٹ ہم کلاس کے نام کے ساتھ آبجیکٹ کاؤنٹ کو کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے ایک اور آبجیکٹ بنایا کیوب C2, اور C2 پہ بھی ہم نے جب کال کیا آبجیکٹ کاؤنٹ, تو جب نیا آبجیکٹ بنے گا تو ڈیفینیٹلی آبجیکٹ بننے کے ساتھ ہی کنسٹرکٹر کال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور کنسٹرکٹر میں ہم نے آبجیکٹ کاؤنٹ میں پلس پلس کروایا ہوا ہے, تو جب نیا آبجیکٹ بنے گا کنسٹرکٹر کال ہوگا اور آبجیکٹ کاؤنٹ میں 1 کا اضافہ ہو جایا کرے گا. مطلب جو آبجیکٹ کاؤنٹ ویریبل ہے وہ ہمیں اسپیسیفک ٹائم پہ کلاس کے ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس کی انفارمیشن دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو دیٹ اٹس آؤٹ پٹ ول بی ٹوٹل آبجیکٹس 1, ٹوٹل آبجیکٹس 2. ناؤ اسٹیٹک ممبر فنکشن. اب ڈیٹا بھی اسٹیٹک ہو سکتا ہے اور فنکشن بھی اسٹیٹک ہو سکتے ہیں. نیکسٹ از اسٹیٹک ممبر فنکشن. بائی ڈکلیئرنگ اے فنکشن ممبر ایز اسٹیٹک یو میک اٹ انڈیپینڈنٹ آف اینی پرٹیکولر آبجیکٹ آف دا کلاس. جس طرح سے اسٹیٹک جو ڈیٹا ممبر ہے وہ کسی آبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام آبجیکٹس اس کو کامنلی ایکسیس کرتے ہیں, سیم ایز جو اسٹیٹک فنکشن ممبر ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. A static member function can be called even if no object of the class exists. اگر ہم نے کلاس کا کوئی ایک آبجیکٹ بھی ابھی نہیں بنایا تب بھی آپ اسٹیٹک ممبر فنکشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. اینڈ دا اسٹیٹک فنکشنز آر ایکسیسڈ یوزنگ اونلی دا کلاس نیم اینڈ دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر. کلاس کا نام لکھیں گے اور ڈائریکٹلی آپ اس کا جو فنکشن کا نیم ہے وہ اس کے درمیان اسکوپ ریزولوشن آپریٹر آ جائے گا. اور یہی سیم سینیریو آپ کا اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کے ساتھ بھی تھا. یا تو اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو دوسرے اسٹیٹک فنکشن ایکسیس کرتے تھے یا پھر اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو آپ ڈائریکٹلی اسکوپ ریزولوشن آپریٹر اور کلاس کے نام کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں. A static member function can only access static data member, other static member functions and any other function from outside the class. تو یہ ہم پریویس بھی پوائنٹ ڈسکس کیا کہ اسٹیٹک فنکشن اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کر سکتا ہے. Static member functions have a class scope and they do not have access to this pointer of the class. اب this pointer سے کیا مراد ہے؟ this pointer کا کانسیپٹ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. جب ہم کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہیں تو جو آبجیکٹس ہیں وہ دس پوائنٹر کو امپلیسٹلی یوز کرتا ہے. امپلیسٹلی سے مراد ایسی ورکنگ ہے جس کے لیے کچھ خاص کرنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہمارے باڈی میں کئی ایک سسٹم چل رہے ہیں جو کہ امپلیسٹ ہیں. ہم وداؤٹ اینی اسپیسیفک ایفرٹ ہم جو ہے وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن. ٹھیک ہے جی. کوئی ایفرٹ اس میں نہیں ہوتی, امپلیسٹ ہمارا پروسیس ہے. ہمارے بلڈ کی سرکولیشن وہ امپلیسٹ پروسیس ہے ایک. جب ہم نے کوئی کھانا کھانا ہے اس وقت ہم ایکسپلیسٹلی ایفرٹ کرتے ہیں. اب تھوڑا سا دس پوائنٹر کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں. ایچ آبجیکٹ گیٹس اٹس اون کاپی آف دا ڈیٹا ممبر. ہر آبجیکٹ کے اپنے ڈیٹا ممبرس کی ایک کاپی ہوتی ہے. All objects access the same single function definition as present in the code segment. لیکن جو فنکشن ہے وہ سارے آبجیکٹس کامنلی اسی فنکشن کوڈ کو یوز کرتے ہیں لیکن ڈیٹا ممبرز ہر ایک کے سیپریٹ ہوتے ہیں. Then now question is that if only one copy of each member function exists and is used by multiple objects, how are the proper data members are accessed and updated? چونکہ ممبر فنکشن کی تو ایک ہی کاپی ہے لیکن ہر آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرز ڈفرینٹ ہیں, تو وہ کیسے ڈفرینٹ کاپیز کو ڈفرینٹ ڈیٹا ممبرز کو ایکسیس کرتا ہے؟ کیا اس کے بیک اینڈ پہ میکینزم کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو وہ میکینزم کیا ہے؟ وہ دس پوائنٹر ہے. دا کمپائلر سپلائز این implicit pointer along with the names of the functions as this. اب وہ کمپائلر کیا کرتا ہے؟ وہ implicitly this pointer سب کو ان کے نیم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہے, آبجیکٹ کے نام کے ساتھ
دس پوائنٹر ایسوسیٹ کر دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ فرض کریں کوئی ویریبل ہے, ویریبل کا نام یو کین سے اے بی سی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے, تو وہ کہا جائے گا اس کا سمپل سی, جیسے میں آپ کو ریئل لائف سے اگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے کوئی شخص کہے کہ جی وہ وقار نے ایسے کیا, تو دوسرا پوچھتا ہے جی وقار کون سا, تو بندہ کہتا ہے جی اپنے والا وقار, مطلب ہماری فیملی والا. ٹھیک ہے, دس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے والا, اس آبجیکٹ والا. ٹھیک ہے, کوئی ویریبل ہے ایکس, تو وہ اس ایکس کی بے شمار کاپیز ہوں گی, لیکن جس آبجیکٹ نے اس کو ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کرنا ہے وہ اس آبجیکٹ کی کاپی کو کال کر رہا ہے, باقی کسی کاپی کو نہیں وہ کال کر رہا. دس پوائنٹر از پاسڈ ایز اے ہڈن آرگیومنٹ ٹو آل نان اسٹیٹک ممبر فنکشن. چونکہ پریویس بھی ہم نے دیکھا کہ دس پوائنٹر اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا. دس پوائنٹر از ناٹ اویلیبل ان اسٹیٹک ممبر فنکشن ایز اسٹیٹک ممبر فنکشنز کین بی کالڈ وداؤٹ اینی آبجیکٹ. تو یہ اسٹیٹک ممبر فنکشن کے ساتھ اس کا کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. جیسے یہ اس پروگرام میں آپ دیکھیں, یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے ٹیسٹ کے نام سے, اور یہ ایک نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ہے, یہ ایک ویریبل ہے سیٹ ایکس. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک تو یہ لوکل کلاس کا ویریبل ہے ایکس, اور ایک یہاں پہ ہم نے ایز اے پیرامیٹر ایکس یہاں پہ اسائن کر دیا. کنفلکٹ آئے گا, جو لوکل کلاس کا ویریبل ہے وہ ہائڈ ہو جائے گا. اب کلاس کے ویریبل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, یہی جو میں آپ کو ریئل ٹائم کا سینیریو بتا رہا تھا, جو ریئل ٹائم کا سینیریو بتا رہا تھا کہ ایکس کون سا, ہم کہتے ہیں جی اپنے والا. وقار کون سا؟ اپنے والا. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقار وہ ہے جو ہماری فیملی میں ہے, ایک وقار وہ ہے جو تھوڑا سا آؤٹ آف فیملی یا تھوڑا سا یو کین سے کہ کزنز میں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر دو کزنز کے سیم نیم ہو, ایک آپ کا بھائی ہے ریئل بردر اور ایک آپ کا کزن ہے, تو آپ کسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہو, آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سا, تو آپ کہیں جی ہمارے والا. یہ سیم وہی سینیریو ہے. تو ہم اب ایکسپلسٹلی دس کی ورڈ یوز کر رہے ہیں, دس پوائنٹر یہاں پہ ایکسپلسٹلی یوز کیا جا رہا ہے, لیکن آبجیکٹس میں نان اسٹیٹک جو ہمارے پاس ممبر فنکشن ہے, ڈیٹا ممبرز ہیں, ان کے لیے دس کی ورڈ امپلیسٹلی یوز ہوتا ہے. آبجیکٹس اس کو امپلیسٹلی یوز کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ایکسپلیسٹلی بتایا کہ کون سا ایکس, دس ایکس جو اس کلاس کا ایکس ہے, اس ویریبل میں جو ہمارا پیرامیٹر ہے اس کی ویلیو اسائن کر دو. ٹھیک ہے جی, اٹ از دس پوائنٹر. پھر اس کے بعد یہ ایک اور ممبر فنکشن ہے جو کہ پبلک اسکوپ میں ہے, پرنٹ, اور یہ ایکس کو پرنٹ کروا رہا ہے, ایکس ویریبل کی ویلیو کو. تو اب مین فنکشن میں ہم نے ٹیسٹ ٹائپ کا, کلاس ٹائپ کا ایک آبجیکٹ بنایا, اور یہاں پہ ہم نے ایک انٹیجر ویریبل ایکس لیا اور اس میں ہم نے 20 اسائن کر دیا. اور جب ہم سیٹ ایکس اس فنکشن کو کال کریں گے تو اس میں ہم ایکس پاس کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ. تو یہ جو ایکس کی ویلیو تھی 20 تھی, 20 یہاں پہ آئے گا, اور الٹیمیٹلی یہ 20 کلاس کے ڈیٹا ممبر کو اسائن ہو جائے گا. اور جب ہم obj.print فنکشن کال کریں گے تو پرنٹ میں یہ ایکس ویریبل کی ویلیو پرنٹ ہو رہی ہے, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی پھر 20 ہمارا اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ شو ہو جائے گی. اب یہ ایک اور پروگرام دیکھیں, یہ ایک کیوب فنکشن ہے. Now points to remember about static member functions. First, static member functions do not have this pointer. A static member function cannot be virtual. یہ virtual نہیں ہو سکتا, virtual function کے طور پہ ہم اس کو نہیں بنا سکتے. Member function declaration with the same name and the name parameter type list cannot be overloaded if any of them is a static. مطلب فنکشن اوور لوڈنگ ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی فنکشن آپ کا اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. اف اینی فنکشن اسٹیٹک تو وہ فنکشن اوور لوڈنگ نہیں ہوگی. A static member function cannot be declared const volatile اور const volatile. تو اس کو ہم const بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے پریویس لیکچر میں const ڈیٹا ممبر اور فنکشن ممبرز دیکھے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کچھ اس کی فیچرز ہیں, پراپرٹیز ہیں ہمارے جو اسٹیٹک ڈیٹا ممبرز ہیں, ڈیٹا فنکشنز ہیں.
So it is all about static data members and static member functions.